بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تیسری نشست، آج ہماری یہ تیسری نشست ہے اور ہم اپنی نیتوں کو انشاءاللہ دوبارہ درست رکھیں، تازہ کریں، تجدید نیت کریں کہ ہم یہاں پر ڈپریشن سے متعلق آسمانی تعلیمات سیکھنے آئے ہیں تاکہ ہم اپنے نفس کا حق ادا کر سکیں، ہم خوش رہیں اور ہماری وجہ سے لوگوں کو خوشیاں ملیں، حقوق ہم ادا کر سکیں۔ تو دو نشستیں تھیں، میں ان کو دہراؤں گا نہیں، لیکن بات یہی ہے کہ انشاءاللہ جتنا ہم عمل کریں گے ہماری زندگیاں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ آج ہم میں نے عرض کیا تھا کہ 3 کام کرنے ہیں، بس ساری قرآن حدیث کا خلاصہ۔ سوچ بدلنی ہے، سوچ بدلے گی، سوچ وہ ہو جائے گی جو قرآن حدیث میں بتایا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ نمبر 2، عمل بدلنا ہے، عمل بدلنا ہے، سوچ بھی بدلنی ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کچھ اعمال ہیں، وظائف ہیں جو ہر پریشانی کا حل ہے، انشاءاللہ وہ عرض کروں گے۔ 2 سوچیں ہو چکی تھی، آج ایک تیسری سوچ ہے جس کے پیچھے یعنی میں کوئی بھی یہ سوچ عرض کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے بہت قرآن و حدیث ہے۔ تیسری سوچ یہ ہے، تیسری سوچ یا تیسری مثبت سوچ، نعمتوں کو ملکیت نہیں امانت سمجھے۔ نعمتوں کو ملکیت نہیں امانت سمجھیں۔ یہ ہے بنیادی سوچ۔ پریشانی ہماری اس دن شروع ہوتی ہے جب خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں، اپنے متعلقین کو، اپنے آپ کو، میری جان، میرا مال، میرا گھر، میری جائیداد، میری صلاحیتیں، میرا حافظہ، میرا علم، کیا ہے میرے پاس، یہ میرا اپنا کیا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے متعلقین کو، میری بیوی، میرے بچے، میرے رشتہ، ان کو اپنی چیزوں کو، میرا گھر، میرا پیسہ، میری ملازمت، میری سیٹ، میرا عہدہ، میرا حسن، میری طاقت، میری صحت، ان سب کو اپنا نہیں، اپنی ملکیت نہیں، اللہ کی امانت سمجھیں۔ اپنے آپ کو، اپنے متعلقین کو، اپنی چیزوں کو، بہت جامع لفظ ہے، اپنے آپ کو، اپنے متعلقین کو، اپنی چیزوں کو ملکیت نہیں، اللہ کی امانت سمجھیں، اللہ کی عطا سمجھیں، یہ اللہ نے دی ہے۔ اور یہ سمجھیں، یہ جملہ بھی بڑا اچھا ہے، مالک کو اپنی ملکیت میں ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ مالک کو اپنی مملوکہ چیز میں ہر قسم کے تصرف کا اختیارات ہوتے ہیں، اس کو میری چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کئی مرتبہ، بھائی میری چیز ہے، میں جیسے بھی استعمال کروں، میری گاڑی ہے، میں جیسے استعمال کروں، میرا بچہ ہے، میں اس کو جو کہہ دوں، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو، اپنے متعلقین کو اللہ کی ملکیت سمجھیں ایک، اور یہ بھی سمجھیں کہ مالک کو اپنی ملکیت میں ہر قسم کے تصرف کا اختیارات ہوتے ہیں، اس کی مرضی ہے، وہ مجھے صحت دے، اس کی مرضی، وہ بیماری دے، اس کی مرضی، وہ کچھ دے دے، اس کی مرضی، وہ کچھ لے لے، اس کی مرضی۔ میں کون ہوتا ہوں چوں چرا کرنے والا؟ ہے کیا میرا؟ جو یہ سوچے گا مشکلات میں، اس حقیقت کو سوچے گا، اس کے غم ہلکے ہو جائیں گے، اس کے رنج دور ہو جائیں گے، یہ سوچ اس کو تسلی دے گی۔ یہ زبردست سوچ ہے۔ اچھا، میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، قرآن سنیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. میرے بندے کون ہیں؟ اگر میں ان سے کوئی چیز لے لیتا ہوں، صحت لے لی، بچہ لے لیا، عہدہ لے لیا، چیز دی تھی لے لی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ، ہم بھی اللہ کے، ہماری چیزوں بھی اللہ کی، ہمارے متعلقین بھی اللہ کی. یہ کیا ہے؟ ہمارا نہیں تھا، اللہ کا تھا. اچھا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس میں دو زبردست، بلکہ میں اس کو پڑھتا ہوں مفسرین نے اس پہ کیا لکھا. قرآن کریم میں ہے، دیکھو ہم رضا اور تسلیم کی صفت میں جو ایمان کا تقاضا ہے تمہارا امتحان لیں گے. معلوم ہوا پریشانیاں جو آتی ہیں وہ اللہ کا امتحان ہوتی ہیں. کون راضی رہتا ہے اور کون ناراض رہتا ہے. کسی قدر خوف سے کچھ ڈرائیں گے تم کو، اب کیا ہوگا، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اب کیا ہوگا، کوئی حوادث ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی فقر و فاقہ ہے، کچھ مالی خوف، کوئی جانی خوف، پھل کی کمی، مویشیوں کی کمی، کوئی رشتہ دار مر گیا، کاروبار میں کچھ نقصان آ گیا. کیا ہوگا؟ تمہارے صبر کا امتحان لیں گے. جو لوگ امتحان میں پورے اتریں گے اور جمے رہیں گے تو اللہ نے کہا ان کو خوشخبری سنا دیجئے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صابر کون ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری نعمتیں یہ اللہ کی ملکیت ہیں. مالک کو اپنی ملکیت میں ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے. اس نے آنکھ دی اسی کی تھی، اس نے لے لی اسی کی تھی. لہذا پریشانی کا کیا مطلب؟ اور پھر پریشانی کی ایک دوسری وجہ بھی بتائی کہ اگر اس نے ابھی لے لی ہے تو جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو وہ اس پہ اجر دے گا، ثواب دے گا، بہت نوازے گا. آگے میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جب مصیبت زدہ لوگوں کو قیامت میں نمازا جائے گا، اتنا اللہ دیں گے، وہ یہ چاہیں گے کاش ہماری جسم قائنچی سے دنیا میں کاٹے جاتے اور ہم صبر کر. سب کو تول تول کے دیا جائے گا. اور صبر والوں کو کیا لکھا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ان کے اوپر بہایا جائے گا، برسایا جائے گا، اتنا دیا جائے گا. تو یہ ایک سوچ سمجھ میں آئی، یہ سمجھ میں آ گئی. اور اس جملے کی طاقت سمجھ میں آئی. انا للہ. تو اس کی عادت ڈالنی. اور بچے چلتے چلتے گر گئے، بچوں کو بچپن سے یہ والا علم دینا ہے، بیٹا پڑھو انا للہ. اور کبھی بچوں کو بٹھا کے اس کا مطلب بھی سمجھانا ہے. اور ایک ایسی زندگی گزارنی ہے گھر کے اندر سارے شکوے شکایتیں ختم. کوئی مشکل آ گئی، کوئی مثال کے طور پر ملازمت ختم ہو گئی، انا للہ و انا الیہ. بیٹا اللہ کی تھی، جب تک اللہ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیا، اللہ نے لے لی، انشاءاللہ وہ بھلا کریں گے، انشاءاللہ اللہ رحم کریں گے، اللہ اور آسانیاں دیں. یہ بول اگر بچہ سنے گا، آپ مجھے بتائیے ان بولوں کے ساتھ جب وہ پروان چڑھے گا کیسا اس کا ایمان ہوگا. اپنے گھروں میں ان بولوں کو عام کرنا. اچھا، آپ نے تعزیت کی دعا سنی؟ تعزیت کی دعا میں بھی یہی کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے اور جان نکل رہی ہے. آپ نے کسی کو بھیجا، جاؤ بیٹھ جائیے. آپ نے کسی کو کہا جاؤ اور ان سے یوں کہو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى. ان للہ ما اخذ. آپ نے فرمایا جو اللہ نے لیا وہ اسی کا تھا، اس نے میری چیز نہیں لی، اپنی چیز لی ہے. وَلَهُ مَا أَعْطَى. جو دیا ہے اس نے وہ اسی کا تھا، جو لیا اس نے وہ اسی کا تھا. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو. تعزیت کی دعا میں بھی یہی سکھایا، مصیبت کی دعا میں بھی یہی سوچ سکھائی گئی ہے. اور سنیے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا. اللہ اکبر. حدیث کی کتابوں میں حضور کا تعزیت، حضور نے ان کو تعزیت نامہ لکھا. کیا الفاظ ہیں! من محمد رسول اللہ الی معاذ ابن جبل سلام علیک
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا من مواهب الله الهنية وعواريه المستودعة. کیا الفاظ ہیں، یہ آسمانی علم ہے بھائیوں. محمد الرسول اللہ کی سوچ میں ترجمہ کرتا ہوں. حضرت معاذ کو خط لکھ رہے ہیں، حضور ان کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، ان کے گھر میں مصیبت آئی ہے، ان کے گھر میں پریشانی آئی ہے. کیا لکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام السلام علیکم. میں پہلے تم سے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم کو اس صدمے پر اجر عظیم دے، تمہارے دل کو صبر عطا کرے اور ہم کو اور تم کو نعمتوں پر شکر کی توفیق دے. آگے یہی سوچ بیان کی. حقیقت یہ ہے ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے اہل و عیال یہ سب اللہ کے مبارک عطیے ہیں، یہ اس کی ملک ہیں اور اس کی سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں. میں نے کہا ملک نہ سمجھیں، امانت سمجھیں. یہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں. اس اصول کے مطابق تمہارا لڑکا بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت تھا. اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا اس کو خوشی، تم کو خوشی دی، تم کو اس سے نفع اٹھانے کا موقع دیا، جی بہلانے کا موقع دیا. جب اس کی چاہت اور اس کی مشیت ہوئی تو اپنی اس امانت کو اس نے واپس لے لیا. آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا وہ تم کو اس کا بڑا اجر دینے والا ہے. یہ ہے سوچ، وہ تم کو اس کا بڑا اجر دینے والا ہے. اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت کی تم کو بشارت ہے. اگر تم نے ثواب اور اللہ کی رضا کی نیت سے صبر کیا، یعنی تم کو ثواب کب ملے گا؟ تم نے صبر کیا تو ثواب ملے گا. پس اے معاذ صبر کو، ایسا نہ ہو کہ شکوے شکایتیں جزا فضا کی وجہ سے تمہارے قیمتی اجر غارت ہو جائیں اور پھر تمہیں ندامت ہو کہ صدمہ بھی پہنچا، اجر بھی نہ ملا. اور یقین رکھو جزا فضا سے، شکوے شکایتوں سے، رونے دھونے سے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا اور نہ اس سے رنج و غم دور ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے جو حکم اترتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، بلکہ یقیناً ہو چکا ہے، لہذا صبر کرو. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعزیت نامہ ہے. سارے دنیا کے عقلاء جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے فلسفی جمع ہو جائیں، سیاستدان جمع ہو جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تک کوئی پہنچ سکتا؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو کیا پیاری سوچ دی. موت کی مصیبت ہو، کوئی اور غم ہو، ملکیتوں کو، اپنی نعمتوں کو اللہ کی ملکیت سمجھو. اچھا آپ نے دیکھا، میں نے پہلی نشست میں یہ بات کہی تھی کہ زندگی آسان ہوتی ہے اللہ کی رحمتوں سے. آپ دیکھیے یہ جو مصیبت کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اس میں اسی رحمت کا ذکر ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں میں ان کو آزماتا ہوں، وہ صبر کرتے ہیں تو پھر میں کیا کرتا ہوں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اس کا ترجمہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خاص رحمتیں ان کے اوپر نوازتے ہیں. جو مصیبت کے وقت یہ سوچتے ہیں، کسی خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں صبر اتارتے ہیں، اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں. اور جو عمومی رحمتیں ہر مسلمان پہ ہیں، ہر انسان پہ ہیں، وہ تو اللہ دیتے ہی ہیں. تو جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا انشاءاللہ یہ بات؟ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے اس جملے کو عام کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے. حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ کا. عجیب، یہ تھا علم. میرے بھائیوں میں یہی رونا رو رہا ہوں، یہ ڈگریاں علم نہیں ہیں، یہ پیسے کمانے کی رسیدیں ہیں کہ ہمارا اتنے اخراجات ہوئے تھے تعلیم پر، اب ہم اتنا کمائیں گے تم سے. علم تو کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے. علم یہ ہوتا ہے کہ انسان حق کو حق جانے، سچ کو سچ جانے، جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا سمجھے. مصیبت کے وقت کا علم یہ ہے جو قرآن میں بیان کیا. ام سلیم رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ ان کے شوہر ہیں، سفر پر ہیں، بیٹی کا انتقال ہو گیا. کیا مائیں تھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے پڑھی ہوئی عورتیں، ان کا علم دیکھیں، ان کی تربیت دیکھیں، ان کی سوچیں دیکھیں. کیا ہوا آپ تصور کریں، آج کی ماں تو سر پہ اٹھا لے. بیٹے کا انتقال ہوا، شوہر گھر پہ آئے.
اب کیا تربیت تھی کہ بیوی کا کام ہے شوہر کو خوش رکھنا، تو سفر سے آئیں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ خواہ مخواہ ان کو پریشانی ہو، بیٹے کو چھپا دیا، ان کے لیے سجیں سنوریں، بہترین کھانا تیار کیا، اور سب گھر والوں کو کہہ دیا بتانا نہیں کہ بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ وہ آئے، آ کے پوچھا، پتا تھا کہ بیٹا بیمار چل رہا ہے، کیسا ہے؟ کہا اب سکون میں ہے، مرنے کے بعد تو سکون ہے انشاءاللہ۔ کہا اب سکون میں ہے۔ انہوں نے کھانا کھایا، ازدواجی تعلق ہوا۔ اس کے بعد کہا یہ بتائیے کہ کیا میں ان کے الفاظ پڑھاتا ہوں، اگر کچھ لوگ کسی کو کوئی چیز ادھار دیں، امانت دیں، اور پھر وہ لوگ اپنی چیز واپس مانگے تو دے دینی چاہیے؟ انہوں نے کہا اللہ کی بندی اس میں کیا بات ہے، دے دینی چاہیے۔ کہا بیٹا آپ کی امانت تھا، اللہ کی امانت تھا، اس نے واپس لے لی۔ کیا علم تھا میرے بھائی، کیا ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی ہوں گی، جو اللہ سے کتنی رضا ہوگی، اللہ سے کتنا خوش ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں ہم یہ نہ سمجھیں شیطان آتا ہے وہ تو صحابہ تھے، وہ تو صحابیات تھے، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی جو اپنے اوپر محنت کر لے، اس علم کے قریب ہو جائے، آج بھی ایسا ہے۔ یہ خواتین کا اسلام آتا ہے پورے ملک میں ماشاءاللہ، بڑی تربیت ہے، اپنے گھروں میں لگائیں، آپ کی خواتین پڑھیں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں نے پڑھ رہا تھا، اس میں واقعہ آیا، کسی علاقے میں ایک خاتون ایسی بچوں کی تربیت کی اور عجیب 3 بچوں کو حافظ بنایا، اس نے خود محنت کی، اور ایسی بچوں کی تربیت، وقت پہ ان کو سلانا، وقت پہ ان کا ہوم ورک، پڑھائی، ان کا سب کچھ، تہجد کے وقت اٹھا کے بچوں کو جو ہے پڑھانا، اور صبح کو بچے بیچارے روتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے، مدرسے میں تو سخت پڑھائی ہوتی ہے، اور بچے کہ شاید ابھی ہماری چھٹی کرا دیں، شوہر بھی کہتا تم سختی کر رہی ہو، بہت بہترین۔ اور ایک مرتبہ تینوں بچوں نے کہا کہ ہم نہر پہ نہانے جا رہے ہیں، اور وہاں تینوں گئے، تینوں ڈوب گئے، لوگ روتے ہوئے آ رہے ہیں، اس بندی نے اللہ اکبر کہا، نت باندھ لی۔ یہ میں آج کے دور کی باتیں بتا رہا ہوں، اللہ اکبر کہا اور نیت باندھ لی، ایک لفظ شکوے کا نہیں کہا۔ یہ علم ایسے زندگی آسان کرتا ہے۔ ہماری مسجد، میں طالب علم تھا، ہماری الفلاح مسجد، وہاں ایک امام صاحب ہوتے تھے مولانا شبی صاحب، ایک ہی بیٹا تھا، ایک بیٹا اور کوئی نہیں۔ دیکھیں علم کیا چیز ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ صبح صبح بچے کو مدرسے چھوڑنے جا رہے تھے، بچے کے ہاتھ میں ٹفن ہے، دوپہر کا کھانا ہے، 2 ٹرکوں کے بیچ میں دونوں باپ بیٹا آ گئے، ایک ہی وقت میں باپ بھی گیا بیٹا بھی گیا، اور بہت بڑے عالم کے بیٹے تھے، مولانا وجی صاحب، وہ جو ہے بڑے عالم، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ ہم نے ان کو بھی دیکھا، ان کو ہمارے گھر والوں نے بتایا، والدہ نے بتایا، اس اللہ کی بندی کے زبان پر ایک شوہر بھی گیا ایک ہی حادثے میں، بیٹا بھی گیا ایک ہاتھ سے، ایک لفظ نہیں، قرآن پڑھے جا رہی ہیں، حافظہ تھی، قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی۔ یہ ہے زندگی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندگی اس وقت خوشگوار ہوگی جب دنیا جنت بن جائے گی، دنیا جنت نہیں بنتی، یہاں مشکلیں ہیں، یہاں مصیبتیں ہیں، یہاں پریشانیاں ہیں، یہ امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ میں امتحان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم کمزور ہیں، ہم امتحان مانگیں گے نہیں، لیکن ایسی تربیت کریں گے کہ دل اللہ سے راضی رہے، دل ناشکریوں سے بھرا ہوا ہو، سونے کے مکان میں بھی ہم رہ لیں، سونے کے چمچوں سے ہم کھانا کھائیں، سکون نہیں ملے گا۔ تو میں یہ ذہن عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ پچھلی صدیوں کی کہانیاں ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ اور وہی بات ہے، اولئک علیہم صلوات، جب دل اچھے ہوں، نیتیں اچھی ہوں، عمل اچھے ہوں، جذبے اچھے ہوں، اللہ سے تعلق ہو، تو اللہ ناکام نہیں کرتے۔ وربطنا علی قلوبہم، اللہ دلوں میں ایک خاص قسم کی سکینہ، خاص قسم کی رحمتیں نازل کرتے ہیں، پریشان میں صبر آ جاتا ہے اور انسان خوش رہتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے، بیوی سے بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، انتقال ہو گیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا اور گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک خاتون سمجھدار، یہ حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک خاتون بڑی سمجھدار، انہوں نے کہا میں ان کو سمجھاؤں گی۔ تو ایک دن گئیں وہ اور ان سے کہا کہ جی مجھے ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو چلی گئیں، اندر جا کے مسئلہ کیا پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میں نے اپنی پڑوسن سے کچھ زیور لیا تھا اور ایک مدت تک پہننے کے لیے، اور انہوں نے مجھے دے دیا تھا استعمال کے لیے، میں اس کو استعمال کرتی رہی، کیا مجھے واپس کر دینا چاہیے؟
کہ ہاں اللہ کی بندی واپس کر دینا چاہیے. نہیں وہ تو بہت عرصے تک میرے پاس رہا، پھر مجھے کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا پھر تو بطریق اولیٰ کر دینا چاہیے. کہا اللہ کے بندے کہ یہ تمہاری بیوی اللہ کے یہاں سے ایک امانت تھی، یہ تمہاری تھوڑی تھی، یہ اللہ کی طرف سے امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لی، تو تم کیوں غمگین ہو؟ اس ایک بول نے ان کے غم کو ہلکا کر دیا. تو کیا بات آئی بولیے. نعمتوں کو ملکیت نہیں سمجھنا، اپنا ذہن بنانا ہے یہ امانت ہے. پہلے سے یہ ذہن ہوگا نا، جب تک اللہ چاہے، صحت جب تک اللہ چاہے. اور واقعی بعض لوگ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ایک صاحب ماشاءاللہ اچھے، اور ان کو بیچاروں کو کچھ صحت کے مسائل ہوئے، لیکن کبھی ان کی زبان سے شکوہ نہیں سننے کو ملا. اللہ کی رضا میں راضی، اللہ کی رضا میں خوش. تو نعمتوں کو ملکیت نہیں سمجھنا، امانت سمجھا ہے. اپنی کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، ہونا ہے تمہیں خاک سب خاک سمجھنا. اپنی کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، ہونا ہے تمہیں خاک سب خاک سمجھنا. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا. آپ کا کیا گیا جو آپ روتے ہیں؟ آپ کیا لائے تھے جو آپ نے کھو دیا؟ آپ نے کیا پیدا کیا تھا جو ختم ہو گیا؟ آپ نے جو بھی لیا وہیں سے لیا. اور جو آج آپ کا ہے کل کسی اور کا ہوگا، آئندہ کسی اور کا ہوگا. اللہ کا نام الباقی ہے، وہی باقی رہنے والا ہے. اس کو جتنا سوچیں گے غم زائل ہوں گے، غم ختم ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، جلدی ہی دنیا آپ کا نام زندوں کی فہرست سے نکال دے گی، مردوں کی فہرست میں نام لکھا جائے گا. اور والدین بھی بہت روئیں گے، بالآخر مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے. باقی سب لوگ بھی یاد کر کے بھول جائیں گے. بیوی کچھ عرصے کے بعد اور مشغلوں میں لگ جائے گی. بچوں کے ذہن سے تمہارا نقش مٹ جائے گا. بارشیں تمہاری قبر کے نام و نشان کو بھی مٹا دیں گی. اور نصف صدی کے بعد یہ برابر کرنا مشکل ہوگا کہ تم کبھی اس دنیا میں آئے تھے. اس لیے دنیا کی فکریں چھوڑیں، آخرت کی تیاری کریں. آپ دنیا میں اپنے ساتھ کیا لائے تھے جس کے کھو جانے کا ڈر ہے؟ اپنے ساتھ کیا لے جائیں گے؟ ہماری اصل زندگی تو موت کے بعد شروع. جتنا دین، اس لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا، ان کو غم نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو اللہ والا بناتا ہے. یہ ہے کامیابی. دنیا بھی مزے کی، موت بھی اچھی، قبر بھی اچھی، آخرت بھی اچھی.